آج میں بہت خوش تھا، خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کتنے مہینوں سے۔ جو میں خواری دیکھ رہا تھا، آج اس خواری کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ میں نے جتنی محنت کی تھی، اس محنت کا پھل مجھے مل گیا تھا۔ گھر آیا تو اماں اس کچے گھر کے اندر بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اماں کے ہاتھوں میں ہوکا تھا اور ان کی نظریں دروازے کی جانب لپکتے ہوئے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں روشنی سی اتر آئی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھ کر گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ آگے میرا پتر، کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، آج تم نے بہت دیر لگا دی بیٹا۔ میں اماں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں بہت خوش تھا، میرے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ اماں نے بھی بن کہے میری خاموشی کو محسوس کر لیا۔ آج میرا بیٹا خیر سے بہت خوش ہے۔ کیا خدا نے میرے بیٹے کی تمنا پوری کر دی؟ اماں، مجھے نوکری مل گئی ہے، میری بہت اچھی سیلری ہے۔ جلد ہی میں اس کچے گھر کو پکا کراؤ لوں گا، میں موٹر سائیکل لے لوں گا، تمہارا اچھا علاج کروا لوں گا۔ اب ہمیں سسک کر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ اب ہم بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں اماں تمہیں اپنے شہر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں جذباتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا تھا اور وہ خواب اماں کی آنکھوں میں بھی جاگ رہے تھے۔ اماں نے مسکرا کر میرا ماتھا چوما اور اپنے منہ میٹھا کیا۔ کہنے لگی، بیٹا یہ تو بہت خوشی کا دن ہے، کیوں نہ اس خوشی کے موقع پر اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں۔ اماں کی اس بات پر میں چونکا تھا۔ کیا مطلب اماں، خوشیوں کو دوبالا کیسے کیا جاتا ہے؟ اماں ہلکے سے انداز میں ہنسی تھی۔ پاگل نہ ہو تو بیٹا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے سے اور مناسب وقت پر مناسب فیصلہ کرنے سے ہم اپنی ان خوشیوں کی عمروں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور میں تمہاری خالہ کی طرف جا رہی ہوں، اس کا منہ میٹھا کروانے کے لیے اور بات پکی کرنے کے لیے۔ اماں مٹھائی کا ڈبہ لے کر ایک طرف چل پڑی۔ میں جو اماں کی بات سن کر اپنی جگہ پر سن کھڑا ہو گیا تھا، اماں کے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی میرے بے جان قدموں میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اماں کی راہ میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں، کیا بول رہی ہو؟ تم خالہ سے کیا بات کرنی ہے؟ ارے بیٹا، گواری اور ساجدہ کی بات کرنی ہے۔ تم دونوں کا رشتہ میں نے بچپن میں طے کیا تھا، اب تم دونوں کے رشتے کی یاد دہانی کروانے جا رہی ہوں اور اپنی بہن کو کہنے جا رہی ہوں کسی جمعہ کو میں اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آ جاؤں گی۔ دیکھنا ہمارے گھر میں ساجدہ کے آنے سے کیسے ہر طرف روشنی ہو جائے گی۔ مگر اماں، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ ساجدہ تو جاہل ہے، ان پڑھ، اس نے تو شاید سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ماسٹرز کیا، اتنی بڑی ڈگری حاصل کی، کیا اس لیے کہ گاؤں کی ایک ان پڑھ لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لو؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اماں زمین پر بیٹھ گئیں اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ جوانی میں بیوقی کا کاٹی، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، صفائیاں کی، کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہیں پڑھایا لکھایا یا کسی قابل بنایا؟ کیا اسی لیے کہ تم بڑے ہو کر میرے سر میں ہاتھ ڈالو، مجھے میری پسند سے انکار کرو؟ خوب صلہ دیا ہے تم نے بیٹا، ٹھیک ہے، اگر ماں کی پسند تمہیں منظور نہیں تو میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو زبان دے رکھی ہے اور اب تم مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتے ہو۔ بیٹا چاہو آج سے میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اماں بہت جذباتی ہو گئی تھی، میں بے بسی سے ان کے سامنے جا کھڑا ہو گیا تھا۔ دوستو آپ بتائیں، کیا اس کی ماں ٹھیک تھی یا وہ ٹھیک تھا؟ ٹھیک ہے اماں، جو آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کریں۔ ساجدہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر رونا بند کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرا چاند سا بیٹا، مجھے یقین تھا کہ تو میری پسند سے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ آخر کیا کمی ہے ساجدہ میں؟ اتنی اچھی ہے، لاکھوں میں ایک ہے۔ اماں اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کی کلابیں ملاتے ہوئے چلی گئی تھی اور میں سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ آخر ہے کیا ساجدہ میں ایسا جو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، اس کے ساتھ پوری زندگی گزار لوں؟ ساجدہ کا سرابہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا اور درمیانی قد کی سانولی رنگ کی معمولی سی نکوچ کی حامل لڑکی تھی جس نے میری ہی طرح غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور صبر سے اپنی جوانی گزاری تھی۔ خالو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول پڑھاتے۔ ساجدہ سے بڑی بیٹی شائلہ بھی، وہ بھی ساجدہ کی طرح چٹی ان پڑھ تھی، اس نے بھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے ماموں اپنے گھر پہ آ کر لے گئے اور اب ساجدہ کو اماں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت نیک سیرت ہے، تہجد گزار ہے، اس کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ جب اماں واپس آئیں تو اس کی ہی باتیں اور تعریفیں کی جا رہی تھی جنہیں میں بیزاری سے سن رہا تھا۔ اسی جمعہ کو اماں نے ساجدہ کے ساتھ میری سادگی سے نکاح کر دیا تھا۔ جہیز کے نام پر وہ دو چار پائیاں اور چند کپڑوں کے جوڑے لے کر آئی تھی۔ میں نے بیزاری سے اس کے سادہ سی روپ کو دیکھا تھا، دلہن بن کر بھی اس پر کوئی روپ نہیں چڑھا تھا، وہ بالکل سادہ حلیے میں تھی۔ میرا دل جیسے بیزار ہو گیا تھا، مجھے اپنی شکست سے شکوہ ہونے لگا تھا۔ کچھ دن سر کے تو جب میں مجھے تنخواہ ملی، اماں کہنے لگی تنخواہ میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے لیے کپڑے لے کر آنا، اس کے پاس گھر میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں بلکہ کام کروا اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤ اور اپنی پسند کی چیزیں لے لے گی۔ میں نے ایک نظر ساجدہ کی طرف دیکھی اور تمسخر سے ہنس پڑا تھا۔
اماں اسے اپنے ساتھ شہر میں لے جا کر اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے، بھلا اسے کیا پتہ شاپنگ کا جب مجھے بہتر لگے گا میں لے آؤں گا، اور وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ میرا ساجدہ کے ساتھ رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ ساجدہ نہ صرف عام شکل و صورت کی مالک تھی، جاہل تھی، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ بدسلیقہ بھی تھی۔ میں جب بھی اس سے کچھ خاص کھانے کی فرمائش کرتا تو وہ کھانا خراب کر دیتی تھی۔ مجھے گرم گرم روٹی کھانے کی عادت تھی۔ میں جب گھر واپس آتا تو ساجدہ سے کہتا اسی وقت میرے لیے گرم روٹی بنا کر لائے۔ اس سے پہلے یہ کام اماں سر انجام دیا کرتی تھی، مگر ہر بات پر ٹیڑھی میڑھی روٹی لے کر آ جاتی تھی، کبھی آدھی کچی کبھی آدھی پکی، جسے دیکھ کر میں بیزار ہو جاتا تھا۔ ایک دن جب اس نے کھانے میں نمک تیز دیا تو روٹی کے کنارے بھی کچے رہ گئے، تو تب میں ماں کے سر پر جا کر چلانے لگا، یہ کیا اٹھا کر لے آ گئی ہیں میرے آپ میرے لیے، جس میں نہ اچھی شکل ہے نہ گن، جس میں تو سلیقہ نہیں ہے، ایسے روٹی تک پکانا نہیں آتی، آخر میں ایسی بدسلیقہ عورت کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزار سکتا ہوں؟ اماں تم نے بنا میرے بارے میں نہیں سوچا، بس اپنی بہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا کر میرے سر پر لاد دیا۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے جا رہا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے الفاظ ساجدہ اور اماں کے دل پر کیا اثر ڈال رہے تھے۔ ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ٹوٹے خواب کی خوشیاں تھیں جنہیں دیکھ کر میں جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا، اور اماں نے تو بالکل چپ ساتھ لی تھی۔ اس دن کے بعد وہ گویا بولنا ہی بھول گئی تھی، اور پھر ایک رات وہ اسی طرح چھپ کے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو کر رہ گیا تھا، گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ساجدہ کسی بت کی مانند ہر وقت خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ وہ نماز روزے کی پابند کرتی تھی، ہر وقت وہ نماز کے انداز میں چادر کی وکل مارتی رہتی تھی، اور سوچتا کہ اس جاہل کو نماز پڑھنا آتی بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن اس کا امتحان لینے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھ کے سناؤ، دیکھوں تو نماز میں کیا پڑھتی ہو؟ اس نے مجھے تھوڑی سی نماز سنائی تھی، اس کی زبان ہتلانے لگی، وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں زور زور سے کہکہ لگا کر ہنس پڑا، تو تم یہ نیک ہونے کا ڈھونگ کس کے سامنے رچاتی ہو؟ تمہیں تو نماز تک پڑھنا نہیں آتا، میرے سامنے بڑی تم نیک پرہیزگار بنتی ہو جاتی ہو، یہاں سے کھانا لے آؤ میرے لیے۔ میں اسے ذلیل کرتے ہوئے وہاں سے نکال دیا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے ساجدہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ میں اس بات پر بہت خوش تھا، اگر اولاد کی ذمہ داری بڑھ جاتی تو اس عورت کو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ اب تو میں نے کچھ اور سوچ لیا تھا، شہر میں جا کر دوسری شادی کر لوں گا، اپنی نئی زندگی بسا لوں گا۔ ویسے بھی اب میری جاب میں پروموشن ہو گئی تھی، میری تنخواہ پہلے سے ڈبل ہو گئی تھی، مجھے آفس کی طرف سے چھوٹا سا گھر بھی ملا تھا اور ایک گاڑی بھی مل لی تھی۔ گاؤں میں اب کون تھا جس کے لیے میں آتا؟ ایک ماں تھی، اب وہ بھی مٹی تلے جا کر سو گئی تھی۔ باقی جو رشتہ دار تھے ان سے میری کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ خالہ اور خالو سے تو مجھے بہت سے خواہش تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کوئی سلیقہ کوئی گن نہیں سکھایا، اور اس جاہل کو میرے پلے باندھ دیا۔ ایک دن میں ساجدہ کو بنا کچھ کہے، بنا کوئی اس کے ڈور تھمائے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر شہر میں آ گیا تھا۔ میرے نئے ٹھکانے کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا نمبر تبدیل کیا تھا، اور پھر آفس سے ملے گھر میں رہنے لگا تھا۔ چند دن تو میری ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میری بیوی سے مجھے کسی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس کا ہر حال میں ساتھ نبھانا چاہیے تھا۔ اگر مجھے دوسری شادی کرنی ہے تو میں ساجدہ کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اسے اپنے ساتھ رکھوں، وہ بھی اس گھر میں رہے گی۔ مگر پھر میں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا تھا، اور پھر میں نے مہاجبین کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ میرے آفس میں ہی جاب کرتی تھی، پہلی نظر میں ہی وہ مجھے پسند آ گئی تھی، اور بہت خوبصورت اور طرح دار لڑکی تھی۔ مہاجبین کو گھر کے کاموں میں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اسے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں باہر سے ہی میں کھانا لے کر آتا رہا، مگر میری محبت میں مہاجبین نے گھر میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بدمزہ کھانے بھی میں خوشی سے کھاتا تھا، کیونکہ یہ سب تو میری محبت میں بناتی چل تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری بھی دکھا دی تھی، اور پھر میں تو ساجدہ کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، اب تو میری زندگی کا محور صرف میری اولاد اور میری دوسری بیوی ہی تھی۔ ساجدہ کا میرے خواب و خیال میں بھی کوئی گزر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مطمئن تھا۔ میری پروموشن ہو گئی تھی، میں نے سیونگ کر کے سائیڈ بزنس بھی شروع کر دیا تھا، جس کی نگرانی اپنے ایک دوست کو سونپی تھی۔ اللہ نے میرے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی تھی، اور اب میرا کاروبار اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نوکری چھوڑ دی تھی، اور اب اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگا تھا۔ اپنا بڑا سا شہر میں گھر میں بنا لیا تھا، اپنی بڑی سی گاڑی وغیرہ کی ضرورت ہر چیز، ہر وہ آسائش مجھے حاصل ہو گئی تھی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تھا، اور یہ سب مہاجبین کی میری زندگی میں آنے کے بعد ہوا تھا۔ میں اسے خوش قسمت
وہ یہ عورت تھی جو میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو تبدیل کر گئی تھی۔ اس تمام عرصے میں ایک بار بھی میں گاؤں میں نہیں گیا تھا۔ جب بھی اماں کی یاد آتی تو اس کے لیے بخشش کی دعا کر لیتا۔ خود بخود دل چاہتا کہ اماں کی قبر پر جاؤں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں، مگر پھر زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور کچھ شاید میں اپنے اصل سے بھی بھاگ رہا تھا۔ میں نے ماں جمین کو اپنی پہلی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اسے یہی کہا کہ میں گاؤں میں رہتا تھا، مگر ماں کے انتقال کے بعد جب چھوڑ چھاڑ کر شہر میں آ گیا، میری بیوی کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں، بہت ملنسار، مجھے گاؤں کے لوگوں سے بہت انسیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ مجھے بہت بار کہتی کہ میں اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں، مگر میں ہمیشہ اسے ٹال دیتا۔ اگر پہچان کا کوئی آدمی مل جاتا اور ساجدہ کے بارے میں بات کرتا، مجھے لان تان کرتا کہ پہلی بیوی کو چھوڑ کر میں کہاں چلا گیا ہوں۔ اس کی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تو تنبا جبین کے سامنے میری کیا عزت رہتی۔ اس رات میں سو رہا تھا، جب میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا، وہ مجھ سے ناراض تھی، کسی بات پر گلہ کر رہی تھی۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے اماں کو پہلی بار خواب میں دیکھا تھا، اور وہ بھی اس حال میں کہ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میرا تو جیسے دم نکلا جا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے اماں کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کل ہوتے ہی میں اماں کی قبر پر ضرور جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی میں اماں کی قبر پر آ گیا تھا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور پھر ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھ کر سوچتا رہا کہ آخر مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ پھر جیسے میرے ذہن کی کھڑکی کھل گئی تھی، کہیں اس بات پر تو ناراض نہیں کہ میں ان کی بھانجی کو اکیلے چھوڑ کر آ گیا، نکاح کے بندھن میں باندھ کر بھی اس کا خیال نہیں کیا، اس رشتے کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیا گھر جاؤں، اپنی پہلی بیوی سے معافی مانگوں، اور اگر اس نے شور مچا دیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو اگر یہ سب میری دوسری بیوی کو پتہ چلا تو کتنی دیر تک وہی بیٹھ کر کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، اب میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ زندگی ہمیشہ ان کی خوشی کا خیال رکھا، مگر مرنے کے بعد ان کے جیسے عزیز رشتوں کے بارے میں ہی بھول گیا تھا۔ جب میں گھر کے پاس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ میرا گھر جو کچا تھا، 2 کمروں کا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی جو شان سے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ پاس ایک بچہ گزر رہا تھا، میں نے اسے روکا، یہ حویلی کس کی ہے؟ میں نے سوچا شاید میری بیوی گھر بیچ کر چلی گئی اور نئے مالک نے یہاں پر حویلی بنا لی، مگر اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا یہ ساجدہ بی بی کا گھر ہے، اگر آپ بھی اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں تو آپ مردان خان میں بیٹھ سے۔ اس بچے کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا، آخر سے میری بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہا تھا، اور وہ میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتی تھی؟ وہ کون تھی؟ ایک جاہل ان پڑھ عورت بھلا دوسروں کے مسائل کیسے حل کر سکتی ہے؟ اس نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا؟ یہ چکر کیا ہے؟ تو یہ تو ساجدہ سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ میں بیٹھک میں جانے کے بجائے حویلی کے اندر والے دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تبھی چوکیدار نے مجھے روکا، آپ کون ہو بابو، اور اس طرح منہ اٹھا کر اندر کیوں جا رہے ہو؟ میرا نام سکندر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میرے یہ کہنا ہی تھا کہ چوکیدار نے میرا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ارے بابو آ گئے، اتنے سال لگا دیا آپ نے، بی بی جی آپ کا روز انتظار کرتے ہیں، روز پوچھتے ہیں کہ سکندر بابو آئے یا نہیں، اور جب آئیں تو انہیں سیدھا گھر کے اندر بھیج دینا۔ میں حیران پریشان سا گھر کے اندر آ گیا تھا، تب بھی مجھے چوکیدار کی آواز سنائی دی، بابو جی زمیندار جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کب سے انہوں نے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں گے تو میں انہیں آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ مجھے یاد آیا کہ زمیندار شوکت میرا بہت اچھا دوست تھا۔ شہر جانے کے بعد میں نے اپنے دوست کے ساتھ بھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، شوکت کو بتا دو میں آ گیا ہوں، وہ مجھ سے مل سکتا ہے۔ میں شہر میں بیٹھ کر شوکت کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میری نظریں حویلی کے چاروں طرف گھوم رہی تھی، ساجدہ کو جیسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ میں شہر میں بیٹھا حیرت سے حویلی کے در و دیوار دیکھ رہا تھا، یہ جگہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ یہ سوال کہ یہ سب کیسے ہوا میرے دماغ میں تھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ میرے بچپن کا دوست، گاؤں کا زمیندار شوکت تیزی سے میری طرف آیا، جس کے چہرے پر عقیدت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سکندر، اوئے سکندر، تو اتنا بڑا آدمی بن کر لوٹا ہے یار، کہاں غائب تھا اتنے سال؟ شوکت نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا، مگر جلد ہی اس کی آنکھوں میں التجا جھلکنے لگی۔ یار بس زندگی کی دوڑ میں لگ گیا تھا۔ تم سناؤ یہاں سب کیسا ہے؟ میں نے بات ٹالنی چاہی۔ شوکت ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یار میں اسی لیے تیرا انتظار کر رہا تھا تاکہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا کرے، میرا مسئلہ حل کرا دے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اپنی خاندانی زمین کا جھگڑا ایسا پھنسا ہے کہ کوئی حل نہیں نکل رہا، وکیل پنچایت سب ہار مان گئے ہیں۔ سکندر تو اپنی بیوی سے کہہ کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دے، صرف وہی ہمارے مسئلے کو حل کروا سکتی ہے۔ شوکت نے اپنا سر میرے سامنے جھکا دیا، میرے دل پر نتامت کی
سوئی چُبھ گئی۔ میں حیران پریشان رہ گیا تھا، ساجدہ آخر کون تھی؟ وہ کر کیا رہی تھی؟ سب اس کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں ساجدہ کو کیا کہہ سکتا تھا؟ شوکت کی باتوں نے میرے ذہن کو مزید الجھا دیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے شوکت، تم باہر انتظار کرو، میں ابھی تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں۔ میں بغیر کسی کی اجازت کے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ صحن سے گزر کر میں ایک صاف ستھرے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ساجدہ ایک چھوٹی سی جائے نماز پہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر اس کے چہرے کی وقار اور نور نے اسے دنیا کی حسین ترین عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازے پر دستک دی۔ ساجدہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ میں آؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، سکندر بابو، آپ کا انتظار تھا۔ اندر تشریف لائیے۔ اس کی آواز میں وہ ہکلاہٹ نہیں تھی جس کا میں نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ میری قدم خود بخود رک گیا۔ ساجدہ، میں یہ سب کیا ہے؟ یہ حویلی، یہ زمیندار باہر میرے قدموں میں بیٹھا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساجدہ نے نرمی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے سکندر بابو، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئی مگر ہمارے درمیان ایک نامعلوم فاصلہ حائل تھا۔ اس نے بہت سکون اور اعتماد سے اپنی بات شروع کی، جب آپ گئے تو میرے پاس کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے جس جہالت کو آپ کی نظر میں دیکھا تھا وہ میری اپنی نظر میں بھی کاٹنے کی طرح چبھنے لگی۔ مجھے آپ کی وہ بات یاد آئی کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے اور تم ایک ان پڑھ ہو۔ اس بات نے میرے دل میں آگ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، مگر میں نے سوچا کہ دنیا کی ڈگریوں سے بہتر اللہ کی عطا کردہ علم کی ڈگری ہے، اس لیے میں نے گاؤں کے قریب ایک پرانے مدرسے میں جانا شروع کر دیا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ مدرسہ جی، میں نے خود کو مکمل طور پر دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو سمجھا، حدیث کو حرف پر حرف جانا۔ نماز اور تہجد میرا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ میرا تعلق دنیا سے ٹوٹ گیا اور میرے اللہ سے جڑ گیا۔ آپ نے مجھے جاہل کہا تھا لیکن میں نے اللہ کے علم کی روشنی سے خود کو منور کر لیا، اور وہ روشنی آپ کی ان تمام ڈگریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور اس کی آواز میں حقیقت کا رس گھل رہا تھا۔ اللہ نے میری محنت اور عاجزی کو قبول فرمایا۔ میرے دل سے دعا نکلتی تو عرش تک پہنچتی۔ لوگ دور دراز شہروں سے میرے پاس آتے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، کوئی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ لوگ مجھے ساجدہ بی بی کہنے لگے اور میری دعاؤں میں اثر دیکھنے لگے اور میری دعاؤں میں اسے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمیندار بھی باہر بیٹھا ہے۔ میری آواز بمشکل نکل پائی، جی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لوگ عقیدت سے بہت سارے پیسے اور تحائف دے جاتے ہیں، میں نے کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا۔ یہ تمام نذرانے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور یہ حویلی بنوائی تاکہ دور سے آنے والے حاجت مندوں کو آرام اور ٹھکانہ مل سکے۔ اور سکندر بابو، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ اس نے پوری حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ گئے میرے پاس کوئی مالک نہیں تھا، میں نے یہ سب آپ کی امانت سمجھ کر بنایا اور سنبھالا۔ میں نے یہ حویلی آپ کے نام کر دی ہے، آپ اپنی امانت لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ کی دوسری بیوی ہے اور آپ کو خوبصورت جڑواں بیٹے بھی عطا ہوئے ہیں۔ میں شرمندگی، ندامت اور حیرت کے بوجھ تلے دب گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کیسی عورت کو جہالت کے طعنے دے کر ٹھکرایا تھا، اور اس نے میرے لیے امانت داری اور ایثار کی ایسی مثال قائم کر دی جس کا کوئی دنیاوی جواب نہیں تھا۔ ساجدہ، مجھے معاف کر دو، میں ایک حقیر، مغرور اور کم عقل انسان تھا جو ہیرے کی قدر نہ جان سکا۔ میں نے تمہیں جاہل سمجھا مگر حقیقت میں جاہل میں تھا۔ میں دنیاوی ڈگریوں کی گھمنڈ میں اللہ کے علم اور تمہاری نیکی کو پہچان نہیں سکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور پھر سکون سے میری طرف دیکھا۔ جنہیں اللہ پہچان لے انہیں دنیا کی پہچان کی ضرورت نہیں رہتی۔ سکندر بابو، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں اپنے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اس کی شرافت کے سامنے ٹوٹ گیا۔ میں اپنی دوسری بیوی کو شہر جا کر سب بتاؤں گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے کے جا کر جانا چاہتا ہوں، تو میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ ساجدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ سکندر بابو، مگر اب میری زندگی کا مقصد بدل چکا ہے۔ میں اس دینی خدمت، علم کی اشاعت اور حاجت مندوں کی مدد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا گھر اب یہی حویلی ہے، شاء اللہ کے نام پر دن رات لنگر چڑھتا ہے، اور میرا سسرال وہ مدرسہ ہے۔ مجھے اب اس دنیا کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ کی امانت آپ کے سپرد ہے۔ میں ایک شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ میں نے شوکت کو ساجدہ کا پیغام پہنچایا کہ ان کا مسئلہ جمعہ سے پہلے حل ہو جائے گا۔
پھر میں غمگین اور احساس کمتری میں ڈوبا شہر واپس روانہ ہوا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی مہاجبین کو اپنی پہلی شادی اور ساجدہ کے حقیقی مقام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ساجدہ کا درجہ اور اس کی ولیہ بننے کی کہانی سنائی۔ مہاجبین حیران رہ گئے۔ اس دن مجھے تکلیف دہ احساس ہوا کہ میں نے جس جاہل سمجھ کر چھوڑا تھا اس کا اللہ کے یہاں کتنا بلند مقام تھا، اور میں اس پاکیزہ رشتے کی قدر نہ کر سکا۔ ساجدہ تو اپنی حویلی میں اللہ کی قربت پا چکی تھی، اور میں دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی عزت نفس اور ضمیر کے سامنے خود کو انتہائی مفلس محسوس کر رہا تھا۔ یہ حویلی میری بیوی نے نہیں بنائی تھی، بلکہ میرے مغرور دل کو توڑنے اور میری جہالت کو ظاہر کرنے کے اللہ